سامنے پڑھ کے کچھ بیان کرو، لیکن اس سے قبل آپ سنے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس زمانہ کو قائم کرنے سے پہلے، اس آسمان کو بنانے سے پہلے، آؤ تاریخ کی روشنی میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ کبھی رب نے یہ اعلان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کبھی قرآن پاک میں یہ اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کبھی اتقوا اللہ کا جملہ استعمال فرمایا ہے، کبھی خدا نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اعلان فرمایا ہے۔ لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے، جب نکاح اور بیواہ کا معاملہ آتا ہے، تو آؤ تاریخ یہ بتا رہی ہے اس زمین کے قائم ہونے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، آخر میں اس دنیا میں جب کوئی انسان موجود نہ تھا، تاریخ یہ بتا رہی ہے اللہ نے نماز سے پہلے، اللہ نے روزے سے پہلے، اللہ نے زکوٰۃ سے پہلے، اب آپ یہ کہہ رہے ہوگے اور سوچ رہے ہوگے آخر میں یہ کون سا معاملہ ہے جو رب نے سب سے پہلے بنایا ہے؟ آخر نماز جب نہ آئی تھی تو اس سے پہلے یہ عبادت آ گئی تھی، روزے کا نزول نہ ہوا تھا اس سے پہلے یہ عبادت آ گئی تھی، زکوٰۃ اس دار فانی میں اللہ نے نہ بھیجا تھا، سب سے پہلے یہ عبادت آ گئی تھی۔ ہم نے کہا پروردگار وہ کون سی عبادت ہے جو نماز سے پہلے آئی ہے، روزے سے پہلے آئی ہے، زکوٰۃ سے پہلے آئی ہے، حج و نماز سے پہلے آئی ہے؟ اے مسلمانوں، جب اس دار فانی میں انسان کا وجود نہ تھا، نماز کا وجود نہ تھا، زکوٰۃ کا وجود نہ تھا، حج کا وجود نہ تھا، تب یہ عبادت آ گئی تھی۔ آیا پروردگار نے اسے پیدا کہاں کیا ہے؟ اب اس عبادت کا نام کیا رکھا گیا ہے جو اس دار فانی میں اللہ نے نہ پیدا کر کے زمین پہ نہ بھیج کر، بلکہ اس چیز کو اللہ نے کہاں پیدا کیا ہے؟ تو تاریخ یہ بتا رہی ہے نماز سے پہلے پیدا کیا، روزے سے پہلے پیدا کیا، حج سے پہلے پیدا کیا۔ آخر میں وہ کون سی عبادت ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا؟ تو رب اعلان فرماتا ہے وہ سب سے پہلے جو میں نے عبادت پیدا کی ہے وہ شادی پیدا کی۔ یعنی اس دار فانی میں نہ نماز کا وجود، نہ روزے کا وجود، نہ حج کا وجود، نہ انسان کا وجود، یعنی انسان بھی پیدا نہ ہوا تھا تب یہ عبادت آ چکی تھی، زمین نہ پیدا ہوئی تھی تب یہ عبادت آ چکی تھی۔ آخر میں وہ کون سا عبادت ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا؟ تو کیا زمین میں پیدا کیا تھا یا آسمان میں پیدا کیا تھا یا اور کئی پہاڑوں پہ پیدا کیا تھا؟ نہیں مسلمانوں، اللہ نے اس عبادت کو، اس پیاری چیز کو جو آج انسان اپنے سینے سے لگاتا ہے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اب اسے فکر ستا رہی ہے آیا اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کا بیواہ کر دیا جائے۔ جب بچے کا نکاح ہو جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے اگر گھر میں غریبی آ جائے اور غریبی کے بنیاد پہ نکاح نہیں ہو رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ نکاح کے برکت سے تمہیں مالا مال فرما دے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں پہلے مالدار بنو اس کے بعد نکاح کرو، پہلے دولت مند بنو اس کے بعد نکاح کرو، لیکن تب تک بچہ کتنا گناہ کرتا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے اے مسلمانوں جب بچہ بالغ ہو جائے تو پیارے غریبی امیری مت دیکھو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر گھر میں فقیری ہے بچے کا نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ آنے والی دلہن اور نکاح کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیارے جب بچہ بالغ ہو جائے تو دولت کا انتظار مت کرو بلکہ اس کا نکاح کرو، شادی کے ساتھ کر دو۔ اور ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے اگر یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے، نکاح کرو مسجد میں، نکاح کرو مسجد میں، دہیج قرآن میں مانگو، مٹھائی کھجور کی شکل میں ہو جائے، مہر عمرہ کے شکل میں ہو جائے، تو اندازہ لگا لو دونوں گھر سلامت رہے گا، آباد رہے گا، خوشحال رہے گا۔ او ایمان والو سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا سارے چیزوں سے پہلے میں اس پاکیزہ عبادت کو جنت میں پیدا کیا۔ اور کہاں پیدا کیا گیا؟ یہ شادی کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے؟ شادی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شادی کا نظام کہاں سے چلتا ہے؟ تو اللہ نے نہ زمین میں پیدا کیا نہ آسمان میں پیدا کیا، اللہ نے اس مبارک عبادت
जन्नत में पैदा किया। अभी बताओ, जिसकी शुरुआत जन्नत से हुई होगी वो कितना प्यारा होगा, वो कितना हसीन होगा, वो कितना अच्छा होगा। इसलिए प्यारे, अल्लाह ने इसकी शुरुआत जन्नत से की है। जो सबसे पहला निकाह हुआ है उसकी शुरुआत जन्नत से हुई है। अब आओ देखो मुसलमानों, अल्लाह ने सबसे पहले एक इंसान को पैदा करता है और उसी पाकीज़ा इंसान का नाम रब ने आदम अला नबी जना फरमाया था। वो मुसलमानों आओ तारीख में बताना चाहते हैं और अपने तमाम तर बातों को समेट कर आखिरी बातें कह देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इस इबादत को जन्नत में पैदा किया, इस चीज को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया, और जो चीज जन्नत में पैदा की जाएगी हमारा कितना मुतबर्रक और कितना पाकीज़ा होगी। इसलिए जब आदमी निकाह कर लेता है तो तमाम तर गुनाहों से बचता रहता है। अब वो गुनाहों से बचेगा, बुराइयों से बचेगा, गलतियों से बचेगा। इसलिए अब वो सुन्नत रसूल में सज गया है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने एक इंसान को पैदा किया और उस इंसान का नाम हजरत आदम बनाया है। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। कहा कि आदम जन्नत में रहो, जन्नत के बागो बहार में रहो, जन्नत में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। अब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में बड़े आराम से साथ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ए मुसलमानों, जब कुछ वक्त गुजरता है, कुछ टाइम गुजरता है, तो आपने सोचा या अल्लाह तेरे जन्नत में सुकून नहीं है, या अल्लाह तेरे जन्नत में बहार नहीं है, या अल्लाह तेरे जन्नत में अमनो अमान का गहवारा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया आदम सब कुछ जन्नत में मौजूद है। शहद की नहरें जन्नत में है, अंगूर के बागात जन्नत में है, सेब के बागात जन्नत में है, शहद की नहरें जन्नत में है। जहां से चाहो आदम आते जाते रहो, खाते पीते रहो। आखिर में ऐ आदम तुम्हें किसने परेशान किया है? तो आपने फरमाया था या अल्लाह जन्नत में सब कुछ है लेकिन हम सफर नहीं है, हम शरीके हयात नहीं है। या अल्लाह जन्नत में कोई हम सफर पैदा फरमा दे ताकि मैं उसके साथ रहकर सुकून हासिल कर सकूं। अल्लाह समझ जाता है कि मेरा पैगंबर आदम कुछ मांग रहा है, मेरा पैगंबर आदम मुझसे कुछ कह रहा है। ए मुसलमानों, जन्नत में आदम को कभी नींद नहीं आई है। एक वाहिद इंसान को अल्लाह ने जन्नत में पैदा फरमाया जिसे आदम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने एक औरत को जन्नत में पैदा फरमाया जिसको माई हव्वा कहा जाता है। अब ये दो इंसान हो जाते हैं, एक हव्वा पैदा होती है, एक आदम पैदा होते हैं। ए मुसलमानों, आपके मांगने के बुनियाद पर यानी जिससे सुकून हासिल किया जाए, राहत हासिल किया जाए, ए मुसलमानों जिंदगी बागो बहार में तब्दील हो जाए, ये आदम का कहना था। ए मुसलमानों, अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा फरमाया और कहा आदम और हव्वा का निकाह कर दिया जाए। ए मुसलमानों, अल मुख्तसर सुने। अब आदम और हव्वा का निकाह हो जाता है। जब आदम और हव्वा का निकाह हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया था ओ आदम सुनो, अब तुम्हें हव्वा के करीब अगर जाना है, हव्वा के पास तुम्हें जाना है तो तुम्हें महर अदा करना होगा, तुम्हें महर देना होगा। ए मुसलमानों, अंदाजा लगा लो उस टाइम ना कुछ बना था, ना हिंदुस्तान था, ना अफ्रीका था, ना अमेरिका था, ना अरब था। तो ए मुसलमानों, उनके पास कौन से ऐसे सिक्के थे जो महर में अदा करे? ए मुसलमानों परेशान होते हैं। फरमाया परवरदिगार मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना दीनार है, ना दिरहम है, ना पैसा है, ना कुछ है। परवरदिगार मैं क्या अदा करूं? ए मुसलमानों, अब सारे फरिश्ते परेशान हैं। ए मुसलमानों, आदम भी परेशान है कि कौन सा महर अदा किया जाए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते सजदे में चले जाते हैं। परवरदिगार आखिर में महर में क्या दिया जाए? आदम को भी खबर नहीं है, फरिश्तों को भी खबर नहीं है। जिन्होंने मना किया था आदम जरा ठहरो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरूर बनाया है लेकिन निकाह के बाद हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, महर के बाद हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यहाँ से इस बात का पता चला कि निकाह से पहले बात करना हराम है, निकाह से पहले करीब जाना हराम है, निकाह से पहले बातचीत करना हराम है। इसलिए प्यारे, जब आदम को अल्लाह ने पैदा किया था और हव्वा को पैदा किया था, आपने सोचा था हाथ पर जो है बढ़ा दिया जाए। रब ने फरिश्तों के जरिए मना करवाया था कि कहो आदम से ठहर जाए, पहले निकाह होगा उसके बाद हव्वा आदम के लिए हलाल होंगी। यहां से इस बात का पता चला कि पहले कुछ भी करना हराम है
اور جو بچے اس بات کو نہیں مانتے ہیں وہ سمجھ جاؤ اپنے آپ کو شریعت کے خلاف داخل کر دیتے ہیں. اس لیے بچو ہر کام سے جس کو میرے آقا نے فرمایا ہے. اے مسلمانوں، آدم کو رب نے منع فرمایا، میرے آدم ذرا ٹھہرو، تمہارے لیے ہوا ضرور ہے، نکاح ہو جائے گا تمہارے قریب ہو جائیں گے، نکاح ہو جائے گا تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی. آدم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اے مسلمانوں، آدم ٹھہر جاتے ہیں، فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں. پروردگار آخر میں مہر کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرماتا ہے، اس نبی کو میں نے 70 سال پردے میں چھپا کے رکھا تھا. آدم سے پہلے بنایا تھا، عیسیٰ سے پہلے بنایا تھا، موسیٰ سے پہلے بنایا تھا، لیکن سب سے بعد میں بھیجوں گا اسی میرے آخری پیغمبر پر. روایت میں بات یہ آئی ہے 17 بار درود پاک پڑھ لیا جائے. دوسری روایت میں بات یہ آئی ہے 11 بار پڑھ لیا جائے. اور تیسری روایت میں بات یہ آئی ہے 4 مرتبہ آدم پڑھ لو، تمہارا مہر حق ادا ہو جائے گا. اے مسلمانوں، رب نے فرمایا نہ دینار کی ضرورت ہے نہ درہم کی ضرورت ہے، محبوب کے محبت کو اجاگر کیا جنت میں. فرمایا آدم پیغمبر سنا، میرے محبوب پر 11 بار درود پاک پڑھ لو، تمہارا مہر حق ادا بھی ہو جائے گا، ہوا تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی. فرمایا ہوا تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی. آج تو نہ حرام نہ حلال، جدھر دیکھو ادھر بچے اپنے آپ کو لے کر فون بجی رہتے ہیں. نہیں مسلمانوں، یہ ہمارے اسلام کا طور و طریقہ نہیں ہے. نبی کے شریعت پہ کچھ تو عمل کرنے کی کوشش کرو. اما شادی کے بعد تمہاری ہو جائے گی، جہاں چاہو لے کے رہو، جہاں چاہو پیارے عیش و آرام کی زندگی گزار کرو، لیکن حلال چیزوں کی طرف نگاہ مت ڈالو. اس لیے رب کے رسول نے فرمایا ہے جب انسان حرام کام کرتا ہے گھر سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، روزیاں جو ہے بند کر دی جاتی ہے. یہی حال ہمارے گھروں کا بن گیا ہے. آج میرے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ آج میرے گھروں میں رحمتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ہم غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے حرام چیزوں سے بچو، گھر میں تمہارے رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی. آج جو ہمارے گھروں میں بے برکتی ہو گئی ہے ہمارے اپنوں کی وجہ سے ہو گئی ہے. اگر ہم گناہ کرنا بند کر دیں، یہ میرا دعویٰ ہے، کسی بابا کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عین و غیروں کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا ہے گناہ کرنا بند کر دے، برکتیں تیرے گھروں میں جھما جھم برسیں گی. لیکن آج ہم نہ گناہ بند کرتے ہیں نہ برکتیں ہمارے گھر میں آتی ہیں. ہم سنتے ہیں کہ کوئی 10,000 کما رہا ہے، کوئی 50,000 کما رہا ہے، کوئی لاکھ کما رہا ہے، لیکن جب گھر والوں سے پوچھو کچھ ہے ہی نہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہے. اے مسلمانوں، 2.5 سال بیٹا گزار کے سعودی سے آتا ہے، لیکن یہاں لوگوں سے پوچھو کچھ نہیں ہے. اے مسلمانوں، تو یہاں اس بات کا اندازہ لگا لو، وہ تو بیچارہ محنت کر رہا ہے، لیکن رحمت کا گہوارہ یہاں بیوی تھی. اگر بیوی صحیح ہوگی، رحمت کے گہوارے میں شریعت کے پابند میں رہ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی. قسم خدا کی، جب میری ماں بہنیں اپنے آنچل کو اٹھا کے رات کے تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار میرے شوہر کے عمر میں برکت عطا فرما، کمائی میں برکت عطا فرما. رب کا اعلان ہوتا ہے ابھی آنچل اوپر سے نیچے نہیں آیا ہے، اس سے پہلے پروردگار عالم اس کے شوہر کے عمر میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے، اور پیارے اس کے گھروں میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اپنے شوہروں کے لیے دعائیں خیر کیا کرو. جب بھی زبانیں کھولا کرو تو ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرو. اس لیے پیارے آدمی اپنے لیے نہیں گیا ہے، باہر اپنے گھر والوں کے لیے گیا ہے. اگر سوچا جائے 2.5 سال بندہ گزارتا ہے، کیوں اپنے لیے کچھ تھوڑی گزارتا ہے یار، بچوں کے لیے گزارتا ہے، بیوی کے لیے گزارتا ہے، ماں کے لیے گزارتا ہے، بہن کے لیے گزارتا ہے. پھر اگر یہاں سے بددعائیں اسے دی گئی، یہ مسلمانوں اندازہ لگا لو، اپنے اپنے زبانوں پہ لگام لگاؤ. یہ میرا وعدہ ہے، رحمتیں برکتیں تمہارے گھر میں آ کے سلام کریں گی. بات آگے چلی گئی، سمیٹنا چاہتا ہوں. آدم کو رب نے پیدا فرمایا اور نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور جب نکاح ہو گیا مہر کا معاملہ آتا ہے. آدم نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے.
کچھ تھا ہی نہیں، نہ کچھ بنا تھا، نہ پیسہ تھا، نہ دینار تھا، نہ درہم تھا، کچھ تھا ہی نہیں. کیا آدم دے؟ ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، فرشتے بھی نہیں جان پا رہے تھے کہ آخر میں کیا مہر میں دیا جائے جب کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا آدم گھبراؤ نہیں، میں نے ایک ایسا پیغمبر پیدا کیا ہے، ایک ایسا نبی پیدا کیا ہے، اسی نبی پہ درود پاک پڑھ لو، اسی نبی کو اپنا سب کچھ مان لو، اسی نبی پہ درود پاک پڑھ لو، تمہارا مہر ادا کیا جائے گا. تاریخ میں نے 3 باتیں بتائی ہے. اے مسلمانوں 117 بار یا 11 بار یا ایک روایت اور یہ 4 مرتبہ پڑھ لو، تمہارا مہر حق ادا ہو جائے گا. اے مسلمانوں میرے باپ پیغمبر نے پڑھا، آپ کا مہر حق ادا ہو جاتا ہے. اب عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام میں رہ رہے ہیں، اللہ اکبر. لیکن اللہ نے قید لگائی تھی، وہ کون سی قید ہے؟ آج جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ بازار میں جاؤ لیکن ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، مسجد کی طرف جاؤ ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، ماں باپ سے ملو ادب و احترام کے ساتھ ملو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اے مسلمانوں تو جنت میں اللہ نے قید لگائی تھی، اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فرمایا گیا ہے. آپ نے فرمایا تھا پروردگار کا اعلان ہے سب کچھ کھانا لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا. وَلَا تَقْرَبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ قرآن پاک میں آیا ہے وَلَا تَقْرَبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اے آدم پیغمبر اس پیڑ کے پاس مت جانا، اگر جاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اے مسلمانوں کچھ دن تو گزر گیا لیکن ایک دن فات پڑا، وہ ایسا شخص آیا، ایک ایسا وسوسہ ڈالنے والا شیطان آیا. اے مسلمانوں جیسے ہمیں نماز سے بہکاتا ہے، جیسے ہمیں ماں باپ کے فرما برداری کرنے سے بہکاتا ہے، جیسے ہمیں یتیم کی خدمت کرنے سے بہکاتا ہے، جیسے ہمیں بیوہ کی خدمت کرنے سے بہکاتا ہے، ایسے ہی سارے اللہ نے فرمایا تھا آدم سنو اس کے پاس مت جانا ورنہ جنتی لباس اتار لیے جائیں گے، رحمتوں والا لباس اتار لیا جائے گا. اے مسلمانوں جب کچھ وقت گزرتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیارے آیا اور کہا کھا لو، ایک دانے سے کیا ہوتا ہے، ایک دانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے پاس مت جانا. وَلَا تَأْكُلُوا نہیں فرمایا ہے، یعنی جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا. دیکھو شیطان اپنا کام وہاں بھی کر رہا ہے، جسے یہاں کام پورا کرتا ہے ایسے وہاں بھی اپنا کام کر رہا ہے. کہا کہ سنو رب نے کہا جانا نہیں، وَلَا تَقْرَبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے پاس مت جانا. کھانے سے کچھ تھوڑی منع کیا ہے، جانے سے منع کیا تو مت جاؤ، میں توڑ کے لائے دیتا ہوں تم کھا لو. کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دانہ جو گیہوں کا درخت جنت میں تھا رب نے اس کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن پیارے آدم کے پاس آیا تو بھگا دیا. کہا نہیں رب نے منع فرمایا ہے، اللہ نے منع فرمایا نہیں، ہم اس کے قریب تک نہیں جانے والے ہیں. لیکن اے مسلمانوں میری ماں بہنیں کم عقل ہوتی ہے، ہوا کے قریب جا کے پہنچا اور کہا کہ کیا ہوا، رب نے جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا ہے، ایک دانہ کھا لو، ایک دانے سے کیا ہونے والا ہے، اگر تم نہ جاؤ میں توڑ کے لا کے دیتا ہوں، اسے کھا لو، کھانے سے کیا ہونے والا ہے. اے مسلمانوں کہا ٹھیک ہے، پھنسایا اپنے جال میں. اے مسلمانوں اور توڑ کے لا کے دیا، کہا لو اسے کھا لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اے مسلمانوں تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ایک دانہ جیسے ہی آپ نے استعمال کیا، آدم نے استعمال کیا، حوا نے استعمال کیا، تاریخ یہ بتا رہی ہے نوری لباس آہستہ آہستہ زمین پہ آنا شروع ہو گیا، جنت میں آنا شروع ہو گیا. اور پیارے دونوں میاں بیوی وہاں ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. اے مسلمانوں دونوں میاں بیوی ننگے ہو جاتے ہیں. اے مسلمانوں دیکھو اب وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا. آدم الگ پیڑ کے قریب بھاگتے ہیں، حوا الگ بھاگتی ہے. یا اللہ کیا ہوا؟ آواز آئی وَلَا تَقْرَبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ میں نے فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا ورنہ نورانی لباس اتار لیا جائے گا. آدم سے خطائے اجتہادی ہو گئی اور جنتی لباس اتار لیا گیا ہے. ایک ادھر آئے دوسرے ادھر گئے. اے مسلمانوں تاریخ یہ بتا رہی ہے آدم ادھر آئے اور حوا ادھر چلی جاتی ہے. اے مسلمانوں ورنہ ہمارے تاریخ کا تو یہ معاملہ ہے پہلے جیسے جیسے آدم بن رہے تھے ویسے ویسے لباس بن رہا تھا، نہ نہانے کی ضرورت تھی، نہ غسل کرنے کی ضرورت تھی، نہ کپڑا بدلنے کی ضرورت تھی. اے مسلمانوں آٹومیٹک سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اے
مسلمانوں جنت کی ایک نشانی اور بچی ہے، وہ کون سی نشانی ہے؟ اے مسلمانوں یہ ناخن بچا ہوا ہے، سارے چیز تو ختم ہو گئے ہیں لیکن یہ ناخن آج بھی جنت کی نشانی ہے۔ جو آدمی کا ناخن بڑھتا رہتا ہے، اگر میرے باپ آدم سے خطائے اجتہادی نہ ہوتی تو اے مسلمانوں نہ نہانے کی ضرورت پڑتی نہ کپڑا بدلنے کی ضرورت پڑتی۔ الحمدللہ آدمی ہمیشہ پاک و صاف رہتا، 24 گھنٹہ وہ پاک و صاف رہتا، لیکن خطائی اجتہادی کی بنیاد پر جب لباس اتار لے گئے تو نظام ختم ہو گیا۔ ایک ایسا بچا ہے، یہ ناخن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنت کی نشانی ہے۔ اے مسلمانوں اب بھاگنا شروع کر دیے۔ آدم تھوڑی دور جا کر اور ایک پیڑ سے کہتے ہیں اے درخت ذرا مجھے تو پتا دے دے تاکہ میں اپنے بدن کو چھپا سکوں۔ اے مسلمانوں جنت میں بڑے بڑے درخت تھے جن کی پتیاں ہاتھی کے کانوں کے برابر ہوا کرتے تھے، لیکن پیڑ الگ ہو جایا کرتا تھا، اللہ کے خوف سے ڈر رہا تھا۔ آدم تم نے خطائی اجتہادی کی ہے، جنتی لباس اتار لیا گیا ہے، اگر میں غلطی کر دوں گا تو رب مجھے زمین میں پھینک دے گا۔ اے مسلمانوں پیڑ نے انکار کر دیا تھا، درخت نے انکار کر دیا تھا، دوسرے کے قریب جاتے ہیں اس نے بھی انکار کر دیا، جب تیسرے کے قریب جاتے ہیں اس نے بھی انکار کر دیا، لیکن اے مسلمانوں لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں۔ جب چوتھے کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھا مسلمانوں؟ ایک بھاری بھرکم پیڑ ہے، ایک لمبا چوڑا پیڑ ہے، آدم اس کے قریب جاتے ہیں اور جب قریب گئے تو پیارے وہ پیڑ کبھی آدم کو دیکھ رہا ہے، کبھی آدم کے پیشانی پہ دیکھ رہا ہے، کبھی آدم کے بدن کو دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں قریب گئے تو وہ پیڑ اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، وہ پیڑ اپنے آپ سے ہٹا نہیں اور نہ بھاگا الحمدللہ، بلکہ قریب آ گیا اور جھک گیا۔ جب جھکنا ہوا تو آدم دوڑ کے قریب ہو لیتے ہیں اور پتے توڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک پتے توڑے، 2 پتے توڑے، ذہن حاضر کرو پیارے، یہ قرآن کا بہت عظیم تفسیر ہے جو رب نے فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں آدم بھاگ کے جاتے ہیں اور پتیاں توڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک پتی توڑا، 2 توڑا اور 3 توڑا، 4 توڑا، 5 توڑا، 6 توڑا، 7 توڑا، 8 پہ اختتام کر لیتے ہیں۔ جب 8 پتیاں توڑتے ہیں مسلمانوں، توڑنے کے بعد آپ نے کہا تھا ہوا کی طرف پلٹ کے دیکھا تو ہوا ایک پیڑ کے سائے کی طرف جو ہے تلے چھپی ہوئی تھی، اپنے بدن کو چھپایا تھا۔ اے مسلمانوں آپ نے 3 پتوں سے اپنے جو ہے بدن کو چھپایا اور 5 پتے حضرت ہوا کو دیا۔ یہاں قرآن کے تفسیر سے یہ پتہ چل رہا ہے آدم یہ فیصلہ کر رہے تھے، آدم یہ امت کو بتا رہے تھے، آدم نبی کے غلاموں کو بتا رہے تھے تمہیں سیکھنا ہے تو تمہیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، تفسیر کے قریب آنا ہوگا۔ سب کچھ رب نے جنت میں بسا دیا ہے، اگر ایمان والا چاہے تو پیارے نہانے کا طریقہ قرآن میں ملے گا، غسل کا طریقہ قرآن میں ملے گا، لباس کا طریقہ قرآن میں ملے گا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ قرآن میں ملے گا، شادی بیوہ کا طریقہ قرآن میں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے مومن کے زندگی کا سہارا اگر تلاش کرنا چاہو تو سب کچھ قرآن میں ملے گا، لیکن ہمیں قرآن کے قریب جانا ہوگا۔ لیکن ہم تو قرآن سے دور ہو گئے، اب ہم ساری چیزیں رحمت میں تلاش کر رہے ہیں۔ چلو ان سے پوچھ لیا جائے، چلو ان سے پوچھ لیا جائے، ایسا بحث و مباحثہ لوگ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ہمارے قرآن میں تو سب کچھ ہے یار، اسے کھول کے دیکھو گے تو تمہیں نہانے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کیسے رہا جائے وہ طریقہ، کیسے جو ہے زندگی گزارا جائے وہ طریقہ، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے تو اندازہ لگا لو اس جیب کا برکت بھی ختم ہو گیا ہے، لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں اس درخت نے کہا تھا آدم نے 8 پتیاں توڑا اور توڑنے کے بعد 3 سے اپنے بدن کو چھپایا۔ قرآن کے تفسیر میں بات آئی ہے 3 سے اپنے بدن کو چھپایا، 5 حضرت ہوا کو دیا۔ یہاں سے اس بات کی پتہ چل رہی ہے اے مسلمانوں آدم نے امت کو یہ طریقہ بتایا ہے، یہ سلیقہ بتایا ہے، یہ چیز بتائی ہے۔ سنو مسلمانوں یہ خود کو نہیں بلکہ امت کو آگاہ کر رہے تھے، یہ کپڑا نہیں یہ کفن تھا مسلمانوں، جو جنت سے ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے پیارے جب آدمی مر جاتا ہے اسے 3 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور جب عورت کا انتقال
ہو جاتا ہے اسے 5 کپڑے دیے جاتے ہیں. اس کا پتہ ہمیں دنیا سے نہیں ہمیں جنت سے لگا ہے جو میرے باپ آدم نے مجھے بتایا ہے. اس تفسیر کا معاملہ ہے مسلمانوں. ورنہ اور پتے آپ توڑ سکتے تھے, آپ نے اپنا بدن چھپایا اور ہوا کو 5 پتیاں دیا, وہیں سے ہمیں کفن کا پتہ چلا ہے. اب اور آگے چلو مسلمانوں. اب اللہ نے پوچھا اور ایک درخت کو بلایا اور کہا کہ اے درخت ذرا یہ بتا, یہ میرا پیغمبر تھا, یہ میرا نبی تھا, تم نے اسے پتیاں دینے سے کیوں انکار کر دیا تھا بتاؤ. تو کہا پروردگار عالم ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے, کہیں میں نے پتیاں دوں پروردگار تجھے زمین میں پھینک دے, میں تجھ سے ڈر رہا تھا. دوسرے نے بھی یہی جواب دیا, تیسرے نے بھی یہی جواب دیا. لیکن جو درخت نے پتیاں دیے جو درخت نے پتیاں حضرت آدم کو دیے تھے, اے مسلمانوں رب نے پوچھا بتاؤ آخر میں تم کیا خدا سے نہیں ڈرتے ہو, کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ درخت نے اپنے آپ کو بچایا تاکہ زمین میں نہ پھینک دیا جائے, تم نے پتیاں کیوں دی؟ اے مسلمانوں تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے بارے میں جب درخت سے پوچھا گیا پروردگار ہم نے آدم کو کچھ نہیں دیا ہے, نہ ہم نے آدم کو پتیاں دی, نہ ہم نے آدم کے لیے جھکا. تو پروردگار نے فرمایا پھر اپنے آپ کو کیوں جھکایا تھا؟ تو کہا سنو جب میں نے آدم کو دیکھا, آدم کے پیشانی پہ دیکھا, تو آدم کے پیشانی پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نور محمد چمک رہا تھا, اللہ کے محبوب کا نور چمک رہا تھا. اے پروردگار ہم نے آدم کے لیے نہیں محمد کے لیے جھکا ہے, محمد کے محبت میں جھکا ہے. پروردگار کا اعلان سنو مسلمانوں. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں محبوب کے لیے جھکا ہے, اگر تمہیں جو محبوب کے لیے جھکا ہے تو میں تجھے اتنا بلند کروں گا, اتنا بلند کروں گا, تیرا تذکرہ قرآن میں کروں گا. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, قرآن پاک میں آیا ہے. اے مسلمانوں رب نے کہا میں تجھے بلند کروں گا, اس لیے تو میرے محبوب کے صدقے میں جھکا ہے, میرے محبوب کے محبت میں جھکا ہے. اب تیرا تذکرہ قرآن میں کروں گا, جہاں قرآن کی جو ہے تلاوت ہوگی, جہاں قاری قرآن پڑھے گا تیرا تذکرہ وہاں ہوگا. اگر آبادی میں پڑھے گا تیرا تذکرہ آبادی میں ہوگا, اگر قرآن صحن میں پڑھا جائے گا تیرا تذکرہ صحن میں ہوگا, اگر قاری قرآن مصلی پہ پڑھے گا تیرا تذکرہ مصلی پہ جو ہے ہوگا. اے مسلمانوں رب نے اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, جو محبوب کے محبت میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نگاہ میں بلند فرما دیتا ہے. اور وہ پیڑ کون سا تھا معلوم ہے؟ انجیر. کون سا پیڑ تھا؟ انجیر. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, قرآن پاک میں آیا ہے. وہ جو پیڑ اپنے آپ کو جھکا کے آدم کو پتیاں دیے, وہ اس پیڑ کا نام انجیر بتایا گیا ہے. یعنی یہاں سے سب کچھ پتہ ہمیں جنت سے ملا ہے. کیوں نہ ہم سارے چیزوں کا پتہ جنت سے لگائیں. ہم نے 4 چیزیں اس اپنی تقریر میں بتایا مسلمانوں. 4 چیزوں کا پتہ ہمیں کہاں سے لگا؟ جنت سے لگا ہے. شادی کا پتہ ہمیں جنت سے لگا ہے, مہر کا پتہ ہمیں جنت سے لگا ہے, ادب و احترام کا پتہ ہمیں جنت سے لگا ہے. اور آخری بار مسلمانوں جب لوگ نہلا دھلا کر اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر اور قبرستان کے حوالے کرتے ہیں, اس کا پتہ بھی ہمیں جنت سے لگا ہے. یعنی ہماری کوئی تاریخیں یا کوئی باتیں ایرے گیرے کلام سے نہ لے کر بلکہ قرآن سے لیا گیا ہے. لہذا مسلمانوں شادی سے محبت کرو اور مہر سے محبت کرو اور کفن سے بھی محبت کرو. اس لیے پیارے یہ سب ادب و احترام کا گہوارہ ہے. اس لیے ہمارے شادی کی شروعات جنت سے ہوئی ہے. جو سب سے پہلا نکاح ہوا ہے وہ دنیا میں نہیں, اللہ نے سب سے پہلا جو نکاح کیا ہے وہ جنت میں کیا. اس لیے یہ شادی جو آج بھائی سعادت علی کے گھر خوشیوں کا ایک بہت بڑا تمغہ ان کے سینے میں بسا ہوا ہے, الحمدللہ اسی سلسلے اور اسی محبت میں انہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پنڈال سجا کے الحمدللہ لوگوں کو دعوتیں دے کر اور اپنے گھر بلایا. علامہ سراج مولوی صدام کو بلایا تاکہ گھر محفل رسول ہو جائے.
ताकि महफिल रसूल से जब इसकी शुरुआत होगी तो आने वाली जो बहू होगी इंशाअल्लाह बरकतों रहमतों के साथ आएगी। दूल्हा बन के जब बेटा जाएगा रहमतों के साथ जाएगा, और जो बहू बनकर आएगी इंशाअल्लाह घर में बरकतों के साथ दाखिल होगी। इसलिए कहा गया है बच्चियां अपने माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है, तो रहमत छोड़ के आएंगी, और जब शौहर के घर आएंगे इंशाअल्लाह तो बरकतें लेके आएंगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई सादत अली से कि जब बहू के आने से पहले आज लोग भूल जाते हैं, कुछ काम ऐसा जो भूल जाते हैं। बहू घर में दाखिल होने से पहले जो सबसे प्यारा चीज जहेज में मिलता है उसका नाम हमने कुरान पढ़ा है। शायद आप लोग भी जानते होंगे कुरान जहेज में लोग देते हैं, लड़की पढ़े लिखे तब भी, नहीं पढ़े लिखे तब भी। तो दुल्हन के आने से पहले घर में दुल्हन दाखिल न हो उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह घर में कुरान दाखिल किया जाए। क्यों? इसलिए वहां एक ऐसा उस कमरे को ऐसे रोशनदान की तरह सजाया जाता है। गुलाब का फूल होता है, चमेली, तमाम तरह के फूल वहां लोग लगाते हैं, इसलिए उसके आसपास शैतान हरकतें किया करता है। और मेरा दावा है जहां कुरान है वहां शैतान नहीं, जहां कुरान है वहां जिन्नातों का आमद नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दुल्हन के आने से पहले घर में दाखिल होने से पहले कुरान घर में दाखिल किया जाए। ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। जिस घर में पहले कुरान जाएगा, अगर घर में शैतान होगा तो शैतान भाग जाएगा। जब बहू घर में दाखिल होगी तो इंशाअल्लाह शैतान भागेगा और बहू घर में बरकत बनके दाखिल हो जाएगी। ये चीज अपने अंदर पैदा करो। सब चीज याद रखना, ये भी याद रखना, लोग उस टाइम भूल जाते हैं, तमाम तर चीजें हुआ करती हैं। लेकिन मैं अपने माँ बहनों से कहूंगा कि अगर शहादत भाई भूल जाए तो घर वाले याद रखें, ताकि कुरान ऐसे आदमी को दिया जाए जो घर सबसे पहले आए। ऐसे आदमी के हवाले न किया जाए कि कुरान बाद में आए सामान पहले आ जाए, नहीं, पहले घर में कुरान आए। सामान तो आता रहेगा, सामान का दाखिला बाद में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले घर में कुरान आए, कुरान के साथ बहू घर में दाखिल हो, इंशाअल्लाह बरकतों रहमतों के साथ दाखिल होगी, शैतान भागेगा। और जब वलीमा का दिन आएगा इंशाअल्लाह तो देखना, हम कहते हैं अगर व्यवस्था कम है तो ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह अगर आपने बहू को कुरान के साथ दाखिल किया है तो ये कुरान के बरकत की वजह से इंशाअल्लाह, अगर सामान कम भी है तो अल्लाह उस कुरान के बरकत से उस सामान में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। हाँ इंशाअल्लाह ये सब सारी चीजें अपना इस्लाम है, अपना मज़हब, इसे समझो और याद रखो। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ और दुआ करो कि भाई सादत अली ने एक शादी का जो प्रोग्राम रखा है, अगर किसी चीज की कमियां हो या अभी उस चीज का मुकम्मल जो है पूरा ना हुआ हो तो हम दुआ करके अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए। और जिसके घर जाने वाले हैं हम कहते हैं कि इस अंदाज में चलो, इस अंदाज में चलो, वावेले के साथ नहीं, बल्कि इस अंदाज में चलो कि जिस गांव में हम लोगों का दाखिला हो और उस गांव वाले ये कह सके कि हाँ वाकई अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े अदब एहतराम के साथ बारात की शक्ल में आए। ये चीज आदमी के अंदर होना चाहिए। बस हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान में रखो कि खाने पीने के लिए हमेशा अपने अंदर ये चीज पैदा करो कि लोग शादी विवाह में बहुत नुकसान करते हैं। अभी भी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि भैया इतना लोग ले लेते हैं कि टेबल के नीचे पूरा सामान पड़ा रहता है। इस बात का भी ख्याल रखो, जहां चल रहे हो वो भी तो अपना रिश्तेदारी है, अगर उसकी बेइज्जती हुई तो अपनी बेइज्जती होगी। लिहाजा इस बात का हमेशा ख्याल रखो। अगर हमें दो की जरूरत है तो फिर हम तीन क्यों लें, हम दो ही में अब जो है अपने आप को ठहरा लें, तीन हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे खुद भी अपने तमाम तर चीजों से वबाल खर्ची से बचो और जहां चल रहे हो उन्हें भी अपने साथ रखो, इसलिए वो अपना मेहमान है। विवाह बाराती एक दिन का होता है और ये रिश्ते क़यामत तक के लिए होते हैं।
اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ جانے والے کا بھی خیال رکھو، اور اگر جس انداز میں گئے ہو آپ اپنے حساب سے چلو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ادب و احترام کے ساتھ چلو، کھاؤ پیو، پھر اپنے گھر آؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بھتیجے ساجد کی کل شادی، پرسوں شادی ہونے والی، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اللہ اس کے عمر میں اس پاکیزہ میلاد کے صدقے میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی اور ان کی ماں، ان کے اہل خانہ چچا وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کے گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، دوریاں رنج و غم دور ہو، اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو کچھ بولنے میں قصدن سیون غلطیاں ہو گئی ہو، آپ کو اپنا گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، کھڑے ہو کے بارگاہ نبی میں سلام کریں۔